ملک کے مختلف شہروں کی فضا آج بھی انتہائی آلودہ. آپ سے کچھ دیر پہلے کراچی 232 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور 217 ایئر انڈیکس کے ساتھ چوتھے نمبر پر. محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق رحیم یار خان 422 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر. مظفر گڑھ کا ایئر انڈیکس 402. لاہور اور ملتان کا 393 ریکارڈ. شدید دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ تک بند. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جادو ٹونے سے نہیں صرف محنت سے کامیابی ملے گی. قوم میں یکجہتی کی فضا قائم ہونے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. علماء کنونشن سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو فوج کا دفاع کرنا حکومت اور علماء کرام سمیت سب کی ذمہ داری ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. علماء قوم کو متحد رکھیں. عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ بانی PTI کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جیل کے باہر کارکن پولیس سے الجھیں گے اور چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر منگل کی رات جیسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. جیل کسی لیڈر کا سیاسی ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتا جہاں سے ملاقات کے بعد وہ ریاست اور اداروں کے خلاف ٹویٹس کی ہدایت جاری کرے. پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا کہ حکومت مخالف تحریک کے امکانات دور دور تک نظر نہیں آ رہے. افغانستان سے پاکستان میں جاری دراندازی روکنے کے سلسلے میں کسی حد تک مثبت پیش رفت. افغانستان کے علماء اور مذہبی رہنماؤں نے افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو عسکریت پسندی کے لیے سرحد عبور کرنے کی اجازت نہ دے. ذرائع کے مطابق میٹنگ میں 1000 افغان مذہبی رہنما اور عمائدین شریک ہوئے جس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جانی چاہیے. افغان عمائدین اور علماء کے بیان سے پاکستان کے دیرینہ مطالبے کی توثیق ہوگی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ امن بورڈ میں کون سے عالمی رہنما خدمت انجام دیں گے اس کا اعلان اگلے سال کے اوائل میں کیا جانا چاہیے. کئی رہنما بورڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کمبوڈیا تھائی لینڈ جنگ رکوانے سے متعلق فون آج کروں گا. لگتا ہے کہ انہیں لڑائی روکنے پر رضامند کر سکتا ہوں. ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے CNN کے لیے کہا ہے کہ اسے فروخت کر دیا جانا چاہیے. مراکش میں 2 عمارتیں گرنے سے 22 افراد جاں بحق ہو گئے. 16 زخمی ہو گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اطراف کی عمارتیں خالی کرا لی گئیں. حکام کے مطابق ایک عمارت کی چھت پر تقریب ہو رہی تھی جبکہ دوسری خالی تھی. عمارتیں گرنے کی وجوہات کے لیے تحقیقات جاری ہیں. آئس لینڈ کا بھی اسرائیل کی شرکت کے فیصلے پر یورو ویژن گائیکی مقابلے کا بائیکاٹ. فیصلہ عوامی بحث کے بعد کیا گیا. DG آئس لینڈ براڈ کاسٹر RUV اسٹیفن ایرکسن نے کہا کہ اسرائیل کی شرکت نے یورپی نشریاتی یونین اور عوام میں عدم اتفاق پیدا کیا. اسی بنیاد پر ہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس سے پہلے اسپین، نیدرلینڈ، آئرلینڈ اور سلوینیا بھی ویانا میں ہونے والے یورو ویژن مقابلے کا بائیکاٹ کر چکے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی برسلز میں برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر اور برطانوی وزیر مملکت ایلیکس نورس سے ملاقات. وزیر داخلہ نے ملاقات کو خوشگوار قرار دیا. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں واٹر ٹینکر اور موٹر سائیکل کی ٹکر. بچہ جاں بحق، نوجوان زخمی. پڑوسی کا کہنا ہے کہ بچہ اپنے ماموزاد بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا. واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری جس سے بچہ جاں بحق ہو گیا. نارتھ کراچی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق طالب علم کی نماز جنازہ ادا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا ہے کہ کراچی کو لاوارث سمجھا ہوا ہے. عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے.
حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد سے ریٹائرڈ ایس پی راحت زیدی کی لاش برآمد، مقتول کی بیوہ کی مدعیت میں بیٹے کے خلاف مقدمہ درج۔ متن کے مطابق راحت زیدی نے پلاٹ کی خریداری کے لیے رقم نکلوا کر ٹنڈو آدم جانا تھا۔ شوہر نے بیٹے سے حفاظت کے لیے پسٹل ساتھ لے جانے کو کہا۔ پسٹل چیک کرنے کے دوران گولی چل گئی۔ 17 برس کا بیٹا گرفتار۔ پشاور کے علاقے چنگڑ آباد میں خواتین پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان خاتون کے رشتہ دار ہیں۔ واقعہ ذاتی رنجش پر پیش آیا۔ اب تک کسی نے رپورٹ درج نہیں کرائی۔ خاتون کے بیٹے سے رابطہ ہوا، وہ اسلام آباد میں ہے۔ پنجاب میں بسنت 6، 7 اور 8 فروری کو منائی جائے گی۔ حکومت نے بسنت کا تہوار منانے کی اجازت دے دی۔ پنجاب حکومت ذرائع کا کہنا ہے کہ پتنگوں اور ڈور کے لیے خصوصی QR کوڈ جاری کیے جائیں گے۔ کسی کو فائرنگ اور ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل اثاثوں پر پاکستان کا واضح لائحہ عمل ہے۔ پاکستان نوجوانوں کو صارف نہیں، تخلیق کار بنانا چاہتا ہے۔ پاکستان مستقبل کا پیچھا نہیں کر رہا، نیا مستقبل بنا رہا ہے۔ ابوظہبی میں عالمی بٹ کوائن کانفرنس میں پاکستان کی ڈیجیٹل قیادت کرتے ہوئے بلال بن ثاقب نے کہا کہ ہر ضائع ہونے والا میگا واٹ پاکستان کی ڈیجیٹل برآمد بن سکتا ہے۔ پاکستان اپنی غیر منظم کرپٹو مارکیٹ کو عالمی معیار کے نظام میں بدل رہا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ جیرمی کوربن نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور بھارت بڑی رقم اسلحے پر خرچ کرتے ہیں۔ ویسٹ منسٹر ہال میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسکاٹ لینڈ کی آزادی اور بریگزٹ پر ریفرینڈم ہو سکتا ہے تو کشمیریوں کو یہ حق کیوں حاصل نہیں ہو سکتا۔ رکن اسمبلی ڈیوڈ ولیمز نے کہا کہ دنیا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ خصوصی اجلاس کا اہتمام لیبر رکن پارلیمنٹ عمران حسین نے کیا۔ خطاب میں کہا کہ برطانیہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں چھوٹے طیارے کی ہائی وے پر چلتی گاڑی پر کریش لینڈنگ، گاڑی چلانے والی خاتون اور طیارے میں موجود 2 پائلٹ زخمی ہو گئے، جانیں بچ گئیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے لاہور قلندرز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف رانا کی ملاقات۔ گورنر سندھ کی کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عاطف رانا کی جانب سے گورنر سندھ کو لاہور قلندرز کا سوینئر پیش کیا گیا۔ 79 برس کے امریکی صدر ٹرمپ کی اپنی پریس سیکرٹری کی خوبصورتی کی تعریفیں۔ پینسلوینیا میں ریلیز کے خطاب میں 28 برس کی کیرولائن لیوٹ کو خوبصورت چہرہ کہا، ہونٹوں کو مشین گن سے تعبیر کیا، کہا کہ جب وہ ٹیلی ویژن پر جاتی ہیں تو چھا جاتی ہیں، ان کے ہونٹ رکتے نہیں جیسے چھوٹی مشین گن ہو۔